الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم. دنیا میں زندگی گزارنے کے دو رخ ہیں، انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی۔ دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک رخ تو وہ ہے قوم کا ہر فرد، قوم کا ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے اپنی زندگی کا رخ متعین کرے اور اپنے اعتبار سے اپنی زندگی گزارے۔ قوم کا پڑھا لکھا ہے تو اپنے اعتبار سے اپنا رخ متعین کرے زندگی کا اور اپنی زندگی گزارے۔ بے پڑھا لکھا ان پڑھ ہے، وہ اپنے اعتبار سے اپنی زندگی کا رخ متعین کرے اور اپنی زندگی گزارے۔ شہر کا رہنے والا ہے تو اپنے اعتبار سے اپنی زندگی کا رخ متعین کرے اور اپنی زندگی گزارے، اور دیہات اور قصبات کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے اعتبار سے اپنی زندگی کا رخ متعین کریں اور اپنی زندگی کو گزاریں۔ یعنی ہر آدمی اپنے اعتبار سے آزاد ہو، کسی قسم کی کوئی پابندی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور آزادانہ اپنے اعتبار سے اپنی زندگی کا رخ متعین کر کے اپنی زندگی گزارے اور اس دنیا سے مر کر کے چلا جائے۔ زندگی کا ایک رخ یہ ہے۔ زندگی کا ایک رخ یہ ہے کہ ایک قوم کی حیثیت سے، ایک امت کی حیثیت سے، ملت کی حیثیت سے وہ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، کس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور ہمارا بھیجنے والا جو ہے، ہمیں پیدا کرنے والا جو ہے، اس نے کوئی زندگی کا رخ، کوئی مشن، کوئی مقصد ہمیں دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ اور یہ جان کر کے اور سمجھ کر کے وہ فرد، وہ علاقے کے لوگ، یا وہ قوم، یا وہ ملت، یا وہ امت پوری کی پوری اس مقصد کو جان کر کے اس مشن کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں۔ اس قوم کے لوگ، اس ملت کے لوگ، اس امت کے لوگ جس خانے میں بھی ہوں، جس فیلڈ میں، جس میدان میں بھی ہوں، جس علاقے میں بھی رہتے ہوں، دنیا میں کہیں بھی، چاہے وہ شہر میں رہتے ہوں، قصبات اور دیہات میں رہتے ہوں، اس امت کا اور اس قوم کا کوئی فرد، چاہے وہ کسانی کرتا ہو، کھیتی کرتا ہو، چاہے وہ ڈرائیونگ کرتے ہوں، چاہے وہ ٹیچر ہوں، چاہے وہ وکیل ہوں، یا اسی طریقے سے اور دیگر کام کو وہ کرتے ہوں، علوم و فنون کے ماہر ہوں، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ شاعر ہوں، چاہے وہ ادیب ہوں، چاہے وہ معلم ہوں، جس بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ایک مشن کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں۔ دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک رخ یہ ہے۔ ایک طرف ایک اجتماعیت اور ایک مشن کا اور ایک نشانہ اور ایک گول مقرر کر کے زندگی کا گزارنا ہے، اور ایک طرف انفرادی زندگیاں ہیں، اپنے طور پر گزاری جا رہی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایک سسٹم سے چلایا ہے۔ جو بھی قوم، جو بھی امت، جو بھی ملت، جس بھی علاقے کے لوگ کوئی مشن بنا کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے، دنیا میں ان کو برتری حاصل ہوگی، فضیلت حاصل ہوگی، فتح یابی حاصل ہوگی۔ چاہے ان کا وہ مشن، چاہے ان کا وہ نشانہ اور وہ گول،
نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو، ان کا وہ نشانہ اور ان کا وہ مقرر کیا ہوا گول اگر دوسری قوموں کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے فتنہ پھیل سکتا ہے، اس سے فساد پھیل سکتا ہے، اس سے بدامنی پھیل سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر کوئی قوم ایک بامقصد اور ایک مشن کے تحت اپنی زندگی گزارتی ہے اور اپنا سرمایہ خرچ کرتی ہے، اس قوم کے سربراہ، اس قوم کے پڑھے لکھے لوگ، اس قوم کے بے پڑھے لکھے لوگ، اس قوم کے مرد، اس قوم کی عورتیں، اس قوم کے جوان، اس قوم کے بچے اگر ایک مشن کے تحت اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو دنیا میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں غلبہ حاصل ہوگا۔ اور پھر سے سنیں، چاہے ان کا وہ مشن، چاہے ان کا وہ نشانہ، چاہے ان کا وہ گول جو انہوں نے مقرر کر کے رکھا ہے وہ دوسری قوموں کے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو، خطرناک کیوں نہ ہو، اس سے بدامنی ہی کیوں نہ پھیلتی ہو، لیکن اگر اجتماعی اعتبار سے انہوں نے اپنا نشانہ مقرر کیا ہے، اپنا گول مقرر کیا ہے، اور اس اعتبار سے ان کا ہر فرد سرمایہ دار ہے تو اپنے سرمایہ اعتبار سے، مزدور ہے تو اپنی محنت اور اپنی جافشانی کے اعتبار سے، غریب ہے تو اپنی غربت کے ساتھ، جو بھی جس طبقے کا بھی ہے اگر انہوں نے مقرر کر لیا ہے اور اس اعتبار سے وہ زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ کا سسٹم یہ ہے اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ دنیا میں انہیں فتح یابی نصیب ہوگی۔ اور دوسری طرف انفرادی زندگی کے گزارنے والے، فرداً اپنی زندگیوں کا انتخاب کرنے والے، کسی کے ماتحت نہ چلنے والے، انفرادی زندگیوں کا فیصلہ اگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں نیک ہوں گے، متقی ہوں گے تو آخرت کے اعتبار سے انہیں کامیابی تو مل جائے گی لیکن دنیا میں نجات نہیں ملے گی، انہیں سرخروئی نہیں ملے گی، انہیں عزت نہیں ملے گی، انہیں فتح یابی نہیں ملے گی، چاہے وہ تہجد کے پابند ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہ انفرادی زندگی گزارنے والے لوگ، یہ اپنی موج مستی میں دنیا میں زندگی گزارنے والے لوگ، ہر ایک کا جن کا ٹارگٹ الگ ہے، ہر ایک کا مشن الگ ہے، ہر ایک کا نشانہ الگ ہے۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انفرادی اعتبار سے جب اپنی زندگی کا تعین کیا جاتا ہے تو ان کا نشانہ کیا ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنے اعتبار سے ہوتا ہے، بمبئی میں رہنے والے کا اپنے اعتبار سے ہوتا ہے، مہاراشٹر میں رہنے والے کا اپنے اعتبار سے ہوتا ہے، ملک کے دیگر صوبوں میں رہنے والوں کا اپنے اعتبار سے ہوتا ہے۔ بے پڑھا لکھا ہے تو اس کا کچھ مقصد الگ ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کا کچھ مقصد الگ ہوتا ہے، ادیب ہے، صحافی ہے، شاعر ہے، ٹیچر ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، مالدار ہے، بزنس مین ہے، فیکٹریوں کا مالک ہے، اس کا اپنے اعتبار سے ایک گول ہوگا، ایک مشن ہوگا، اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اور یہ انفرادی اعتبار سے اپنی زندگی جو لوگ گزار رہے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر یہ اپنی زندگی میں متقی ہی کیوں نہ ہو، پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا متقی، پرہیزگار، دیندار، یہ لفظ جب بولا جاتا ہے تب یہ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ خود نمازیں پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، نفلوں کا اہتمام کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، روزہ رکھنے والا، جماعتوں میں نکلنے والا، اللہ والوں کے پاس خانقاہوں میں جانے والا، مدرسوں کی امداد کرنے والا، یہی سمجھتے ہیں نا۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ روئے زمین پہ سب سے بڑے دیندار یہی لوگ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسے متقی اور پرہیزگار ہوں گے، آخرت میں معاملہ تو ان کا انفرادی اعتبار سے حل ہو سکتا ہے لیکن دنیا میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، دنیا میں یہ عدل کا نظام قائم نہیں کر سکتے، دنیا میں یہ ظلم کا خاتمہ نہیں کر سکتے، دنیا میں یہ امن اور شانتی نہیں لا سکتے۔ میں آپ کے سامنے مختصراً عرض کروں، ایک قوم یہودی آج بھی ہے، پہلے بھی تھی، بہت پرانی قوم ہے اور بڑی تاریخی قوم ہے یہ، اور ان میں جو ہے کئی ہزار انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ یہ تھا
آج جیسے ہم ایک فردن اپنی زندگی گزارنے والے ایک قوم کے لوگ ہیں، جو ہماری اپنی زندگی کا ہر ایک کا معاملہ الگ ہے۔ اگر میں اس وقت میں یہ کہوں کہ بتائیں ہمارا اجتماعی نصب العین کیا ہے، ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، تو مجھے اس بات کا یقین ہے، امید نہیں یقین ہے کہ پوری صف میں اگر پوچھا جائے، اگر 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو 50 میں جواب آئے گا۔ میں پوچھوں گا نہیں، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ جواب آنے والا ہے۔ 50 آدمی اگر بیٹھے ہیں، 50 نوجوان اگر بیٹھے ہیں، 50 بامشرف لوگ اگر بیٹھے ہیں تو 50 کا الگ الگ جواب آئے گا۔ کوئی کہے گا نماز پڑھنا، کوئی کہے گا روزہ رکھنا، کوئی کہے گا کچھ کرنا، کوئی کہے گا کچھ کرنا، کوئی کہے گا کچھ کرنا۔ اس لیے کہ ہم بکھرے ہوئے بس وہ تسبیح کے دانے ہیں۔ یہی حال ایک زمانے میں یہودیوں کا تھا، ایک پسماندہ قوم بالکل ہو چکی تھی۔ کوئی دنیا کے اس کونے میں، کوئی دنیا کے اس کونے میں، کوئی یہاں، کوئی وہاں، کوئی وہاں، کوئی وہاں، انتہائی ذلیل اور رسوا قوم۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، انتہائی ذلیل اور رسوا قوم تھی۔ دنیا میں کہیں ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ پورے روئے زمین پہ ان کے لیے زمین کا کوئی چپا، کوئی علاقہ پرامن نہیں تھا ان کے لیے، جہاں وہ اطمینان کے ساتھ رہ سکے، اپنی زندگی گزار سکے، اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکے۔ دنیا میں کوئی جگہ نہیں تھی ان کے لیے۔ شاید آج جس حالت میں ہم ہیں اس سے زیادہ برے حالات ان کے تھے۔ ایک شخص ان کا کھڑا ہوا، دنیا کے کسی ایک ملک میں، غالباً سویڈن میں، انہوں نے ایک اجتماع کیا اور سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بلکہ ان کے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ ہمیں حضرت سلیمان نے، حضرت داؤد نے، حضرت موسیٰ نے ایک مشن کے تحت دنیا میں ہمیں ایک مشن ہمیں دیا تھا، اور ایک مشن پر ہمیں لگا کر کے گئے تھے، لیکن ہم اپنے مشن کو بھول گئے ہیں۔ ہم میں کا ہر فرد انفرادی زندگی گزار رہا ہے، اور اس مجمع کے اندر جو ان کا اس وقت میں جو اجتماع چل رہا تھا، اس اجتماع کے اندر چند بہت مالدار یہودی بیٹھے ہوئے تھے، شاید 2 یا 3 تھے کچھ۔ ڈائریکٹلی انہیں مخاطب کر کے اس بات کرنے والے نے صاف صاف کہا کہ آپ ملینائر اور بلینائر اور ٹیلینائر ہیں، آپ کے پاس بہت مال ہے، آپ نے اپنا ایک گول مقرر کر رکھا ہے، آپ نے اپنی زندگی کا ایک مشن مقرر کر رکھا ہے، لیکن اس سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس سے موسیٰ علیہ السلام کے مشن کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اسے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا جو برپا کیا وہ جو مشن تھا، اس مشن کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ اپنی انفرادی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کے مال سے آپ عیاشی کریں، آپ کے بچے عیاشی کریں، وہ سب ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ کے پیسے سے آپ کی قوم کو اور آپ کے پیغمبر کے لائے ہوئے مشن کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چند باتیں اور عرض کرنے کے بعد اس نے کہا کہ کیا میں اس بات کی امید کر سکتا ہوں کہ آج سے ہم لوگ اپنے مشن کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنے مشن کے تحت زندگی گزاریں گے، اور ہم اپنا ایک وطن حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے درکار ہے ہمیں ہر ایک کا کنٹریبیوشن۔ ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے، ایک آدمی ملینائر ہے اس کا الگ ہوگا، ایک آدمی بہت پڑھا لکھا ہے اس کا الگ ہوگا، ایک سائنٹسٹ ہے اس کا الگ ہوگا، ایک ڈاکٹر ہے اس کا الگ ہوگا، ایک کسان ہے، ایک مزدور ہے اس کا الگ ہوگا، شہر میں رہنے والے سمجھداروں کا الگ ہوگا کنٹریبیوشن، اور ایک دیہات میں کام کرنے والے ایک غریب مزدور کا الگ ہوگا، ایک ٹیچر کا الگ ہوگا۔ ہم مزدور کا جو کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، اس کی جو ذمہ داری ہو سکتی ہے، وہ ایک وکیل کے سامنے نہیں بیان کر سکتے۔ وکیلوں کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ کسانوں والا کریں، اور کسانوں کو نہیں کہا جائے گا کہ وکیلوں والا کریں۔ تو ہمیں میدان کو، ہمیں فیلڈ کو تبدیل نہیں کرنا ہے۔ ہم جس میدان کے اندر ہیں، جس فیلڈ کے اندر بھی ہیں،
ہم میں سے ہر ایک سمجھ لے ایک مشن کے تحت ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور اپنے رہبر سے، اپنے رہنماؤں سے، اپنے بڑوں سے ہم یہ پوچھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم اس مشن میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے اس کی قسم کھائی، ہر ایک نے جس طبقے کا بھی تھا اس نے ایک بات یہ ٹھان لی کہ ہمیں اپنی قوم کی اس پسماندگی کو دور کرنا ہے، اور ہمیں اپنے اس مشن کے تحت زندگی گزارنی ہے جس مشن پہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں چھوڑا تھا۔ کیا ہوا پھر اس کے بعد؟ یورپ میں رہنے والے وہ بڑے بڑے مالدار یہودی، جن کے پاس میں پوری دنیا کے دولتوں کا جو پورا سرمایہ جن کے پاس تھا، اگر وہ بڑے بڑے بینکوں سے اپنے پیسے نکال لیں تو دنیا کے جو بڑے بڑے بینک ہیں وہ کنگال ہو جائیں۔ دنیا کی معیشت پر جن کا غلبہ تھا، ان لوگوں نے اس درجے کی قربانی، شارٹ کر کے ذرا بتا رہا ہوں، ان لوگوں نے اس درجے کی قربانی دی کہ وہ یورپ ممالک میں جہاں ساری سہولتیں تھیں، جہاں سارے سامان مہیا تھے، جہاں سارے آسائش و آرام کے نقشے موجود تھے، ان سب آرام کے نقشوں کو چھوڑا، اور اس کے بعد فلسطین جیسی بنجر زمین میں آ کر کے وہ بسے۔ اس وقت تک نہ ان کے پاس میں وہاں لائٹ تھی، نہ پینے کے لیے صاف اور اچھا پانی تھا، نہ ان کی زمینیں اپجاؤ تھیں، ہریالی بھی نہیں تھی، کھیتی باڑی بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن طے کیا کہ ہمیں ایک مشن کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آپ پڑھیں گے اگر واقعی تو ملے گا کہ اگر کسی شوہر نے کہا کہ بھائی مجھے جانا ہے وہاں فلسطین، بیوی اگر رکاوٹ بن رہی تھی، بیوی اگر رکاوٹ بن رہی تھی تو شوہر نے کہا کہ تمہیں یہ آشائش و آرام چاہیے تو تم یہاں رہو، میں نے ایک قسم کھائی ہے اور میں نے ایک ذمہ داری لی ہے کہ میں اپنے مشن کے تحت زندگی گزارنے کے لیے اب میں وہاں پر جاؤں گا، اس بنجر زمین میں۔ اس میں عورتیں اور بچیاں بھی تھیں، کسی میں شوہر اگر رکاوٹ بنا تو بیوی نے کہا کہ تمہیں یہ آرام اور آشائش کے نقشے مبارک ہوں، تم یہیں رہ کر کے اپنی انفرادی زندگی گزارو، میں تو وہاں جاؤں گی اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے۔ اس مقصد کے تحت سب نے اپنی زندگی کو گزارا۔ اب ہم ان اجتماعی زندگی گزارنے والے یہودیوں کو، میں نام لے کر کے کہتا ہوں، اشارے میں کہنے کی ضرورت نہیں، اجتماعی مشن کے ساتھ اپنا سب کچھ قربان کرنے والوں کو میں مسجد میں یہاں کھڑے ہو کر مصلی کے اوپر فجر کی نماز میں، رمضان کے مہینے میں اعتکاف کر کے، حرم شریف میں جا کر کے اور حرم شریف میں کعبے کے پردے کو پکڑ کر کے اگر انفرادی زندگی گزارنے والا میں ان کے لیے بدعائیں کروں، وہ تو اللہ کا نظام اور یہ سسٹم نہیں ہے کہ اللہ انہیں ہلاک اور تباہ اور برباد کر دے، بالکل نہیں ہوگا۔ ہم برسوں اور صدیوں سے یہ بدعائیں کرتے چلے آئے ہیں، اور برسوں اور صدیوں قیامت تک یہ بدعائیں کرتے رہیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں ان کا بگڑنے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ہمیں سے ہر آدمی کا مقصد الگ، ہماری زندگیاں الگ، ہمارے سونے اٹھنے بیٹھنے جاگنے کا نظام الگ، ہمارے کاروبار کا نظام الگ، ہمارے زندگی گزارنے کا بالکل نرالا طریقہ۔ ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو فجر سے پہلے اٹھنے والے ہیں، جن کی اذان پر نیند کھلتی ہوگی، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازوں کے رعایت کے ساتھ اپنی تجارت کو کرنے والے لوگ ہیں؟ ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پیسہ کمانا اس لیے ہے کہ مجھے اپنے مشن پر لگانا ہے؟ ہماری تجارتوں کا مقصد کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ 2 جوڑی کپڑا، 2 4 10 جوڑی کپڑے ہمارے پاس اچھے قسم کے ہو جائیں، 2 بالش کا پیٹ، شرمگاہ، میں اور میری بیوی، میرے بچے، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں اس سے زیادہ نیچے نہیں اتر سکتا، آپ سب جانتے ہیں۔ ہم ایسے لوگ، خود پرست لوگ، خود غرض لوگ، موقع پرست لوگ، مفاد پرست لوگ، اپنے سگے بھائیوں کو بھی نقصان پہنچانے سے باز نہ آئیں، اپنے والدین کو بھی اپنی ذمہ داریاں ہم نہ پوری کریں، ان کی جو ہمارے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں،
ہم اپنے پڑوسی کو پڑوسی نہ سمجھ کر کے زندگی گزارنے لوگ، ہمیں اپنے خاندان کیا ہے اس تک کو فائدہ نہ پہنچانے والے لوگ، ہم اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرنے والے لوگ، ہم جس شعبے میں ہیں اس شعبے کو غرق کرنے والے لوگ، ایسے لوگ بامقصد زندگی گزارنے والوں کے لیے صرف یہاں بیٹھ کر کے انشاءاللہ اور آمین بولیں اور اللہ کا فیصلہ آسمان سے اتر جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ یہی تعلیمات ہے ہمارے نبی کی۔ ہمارے نبی سے زیادہ کوئی اللہ سے قبولیت والی دعا کرنے والا تھا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار ہاتھ اٹھاتے سارا معاملہ حل۔ صحابہ پیغمبروں کے بعد، نبیوں کے بعد صحابہ سے زیادہ اس روئے زمین پہ کوئی مقدس جماعت آئی ہے؟ نہ آئی ہے اور نہ آئے گی۔ سب بدعائیں کر کے مسائل کو حل کر لیا تھا ان لوگوں نے۔ وہ نبی کے پیٹ پر پتھر کا باندھنا یوں ہی تھا، بالکل بیکار تھا، عبث تھا۔ صحابہ کی وہ بھوک غش کھا کر کے گر جایا کرتے تھے، صف میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں رہتے تھے۔ سنتے آئے ہیں کہ نہیں سنتے آئے ہیں؟ سب قصے ہیں، سب کہانیاں ہیں، سب یہ منورنجن ہے، بولنے والے بولتے رہیں، سننے والے سنتے رہیں۔ پیشانی پہ کبھی بل نہ آئے، دو قطرہ پسینہ نہ آئے، کیسے بھی حالات آ جائیں، کچھ بھی ہو جائیں۔ کیوں گئے تھے روم کے اندر؟ کیوں گئے تھے وہ فارس کے اندر؟ کیوں وہ جنگ قادسیہ ہوئی تھی؟ اور اس کفرستان کے اندر، اس ہندوستان کے اندر آنے والے جو شروع کے لوگ تھے وہ کیوں آئے تھے؟ اللہ کی قسم ہمیں تو اپنے آباء و اجداد، اپنے اسلاف کی تاریخ تک نہیں معلوم، ایسے خودغرض بیکار لوگ۔ ہم سوچیں کیا ہم کارآمد ہیں؟ ہم کارآمد ہیں، ہم کام کے لوگ ہیں کہ ہم بیکار لوگ ہیں؟ اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا امت کے لیے ہم نفع بخش لوگ ہیں؟ کیا انسانیت کے لیے ہم نفع بخش لوگ ہیں؟ کوئی مشن ہمیں دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کیوں ہمیں بھیجا ہے اس نے؟ عجیب زندگی ہو گئی ہماری۔ آج ہماری اسلامی حمیت اور ایمانی غیرت کا صرف تقاضا اتنا ہے کہ ہم 2000 گالیاں یہودیوں کو دے دیں، 1000 گالی امریکہ کو دے دیں، اور اگر اس کے بعد کچھ بچ جاتی ہے تو RSS کو دے دیں، بجرنگ دل کو دے دیں، BJP کو دے دیں۔ میں نام لے کر کے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہندی کی کھندی کرنی پڑ رہی ہے، لوگ سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ساری سمجھ اور سارا وقت اور ساری صلاحیت صرف دنیا کمانے کے لیے، وہ بھی نہیں رہی ہاتھ میں۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو اپنے مقصد سے ہٹتا ہے اس کو دنیا میں اللہ ذلیل کرتے ہیں، ذلیل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی انتہائی ناکام ہیں۔ اپنے تجارت میں ہم میں سے 99% لوگ آج جو ہیں ناکام ہیں۔ ہم میں انتہائی ناکام باپ، ہم میں انتہائی ناکام بیٹے، ہم میں انتہائی ناکام بھائی، ہم میں انتہائی ناکام بہنیں، ہم انتہائی ناکام پڑوسی، ہم انتہائی ناکام ملازمت کرنے والے، انتہائی ناکام انفرادی زندگی میں، انتہائی ناکام اجتماعی زندگی میں۔ نہ اپنے بن سکے، نہ اپنے قوم کے بن سکے، نہ اپنے رب کے بن سکے۔ مجھے معاف کرنا اگر میری یہ تلخ کلامی آپ کو بری لگے، اور بری لگے تو بری لگے، یہ میری ذمہ داری ہے آپ کے سامنے عرض کرنا، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، میں بھی آپ میں سے ایک آدمی ہوں۔ کیا ہے ہمارا حال؟ کچھ بل نہیں آتا پیشانی پہ، واٹس ایپ دیکھتے رہتے ہیں، فیس بک پہ چلتے رہتے ہیں، کمنٹ پہ کمنٹ کرتے رہتے ہیں، یوٹیوب پہ یوٹیوب چلتا رہتا ہے، تبصرے پہ تبصرے ہوتے رہتے ہیں۔ کیسی ہمت ہوتی ہے اپنی ناکامیوں کو، اپنی بے عزتیوں کو، اپنی ذلت کو کیسے سہتے ہیں؟ کبھی اندر کا کچھ وہ کوئی ایمان، کبھی اندر کی کوئی ایمانی غیرت ہمیں نہیں جھنجھوڑتی؟ کبھی کچھ ہوتا ہے ہمارے اندر، کوئی ذرا سا بھی ہمارے بدن میں کوئی جھرجھری آتی ہے کچھ ذرا سی کہ اللہ بس ہو گیا، بس ہو گیا، بہت ناکام زندگی گزار چکے ہیں بحیثیت انفرادی، بحیثیت اجتماعی مسلمان کی۔ وقت ہی نہیں ہمارے پاس میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں نے اپنی آشائش اور آرام کے سارے نقشے چھوڑے، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔
ہمیں تو وقت پہ نماز اور 2.5% زکوٰۃ بہت مشکل نظر آتی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بار بار اذان ہوتی ہے، رہتے مسلمانوں کے درمیان میں ہیں، کلمہ چونکہ اسلام کا پڑھتے ہیں لہذا کھل کر کے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا حال یہ ہے. یہ اذان سن کر کے مسجد کی طرف بھی نہ آنا کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹھیک ہے آپ کا کام ہے پکارنا، کچھ لوگ اذان کہنے والے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھانے والے ہیں، اور صاحب کچھ لوگ یہ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں. میرا کام ہے دکان پہ بیٹھنا، میرا کام ہے آفس سنبھالنا، میرا کام ہے ڈیل کرنا، میرا کام ہے بزنس کرنا، میں کرتا رہوں گا. اذان دینے والے اذان دیتے رہیں گے، بلانے والے بلاتے رہیں گے. میں 3 بجے رات میں سویا ہوں، ابھی کیسے اٹھ سکتا ہوں فجر کی نماز کے اندر؟ اب میری اپنی زندگی ہے، کون ہوتا ہے کوئی کہنے والا، کوئی کون ہوتا ہے بتلانے والا؟ یہ ہمارا اپنی زندگی کا حال ہے. اسی طریقے سے ایک قوم ہمارے اپنے ملک کی ہے، آپ سب سمجھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے. ہم لاکھ گالیاں دے لیں، لاکھ گالیاں دے لیں، لاکھ ہم برا بھلا کہہ لیں RSS قائم کرنے والوں کو، بجرنگ دل کو. اب سنیں، آپ بالکل صاف صاف سنیں. ہم ان کے رہنماؤں کو، ان کے رہبروں کو، جنہوں نے 100 سال پہلے کو سوچا تھا بیٹھ کر کے اسی مہاراشٹرا کے اندر، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم ایک اس راشٹر کو ہم ایک نئی دشا دینے والے ہیں، اس ملک کو ہمیں ایک طرف لے کر کے جانا ہے. اور انہوں نے مختصر یہ کہ انہوں نے طے کیا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور انہوں نے کیا، اور اس وقت اپنے مقصد کی تکمیل کے انتہائی قریب. ہمیں برا لگتا ہے، کوئی وہ اعلان کرتا ہے، کہیں وہ کہتا ہے، کہیں وہ کہتا ہے، ہمیں برا لگتا ہے. کتنی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے. انسان کی بالکل بنیادی ضرورت ہوتی ہے روٹی، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری. علماء نے یہ 5 ضرورتیں لکھی ہیں، ان میں سے کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے. کھانا نہ ملے پریشان ہوگا، کپڑا نہ رہے بدن ڈھانکنے کے لیے پریشان ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا ہی صحیح لیکن اس کو مکان چاہیے، چلنے پھرنے کے لیے اس کو سواری چاہیے، سائیکل ہی صحیح کیوں نہ ہو. اور زندگی گزارنے کے لیے ایک ہم سفر چاہیے، اس کی بیوی ہونی چاہیے، اس کا نکاح ہونا چاہیے. یہ 5 ضرورتیں ہیں جنہیں ہم پیٹ بھر بھر کر کے گالیاں دیتے ہیں. صبح اٹھ کر کے گالیاں دیتے ہیں، کوئی نیوز پڑھتے ہیں تو اس وقت میں ہم گالیاں دیتے ہیں. اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں، ہماری حمیت ہے، غیرت ہے. ان لوگوں نے ان بنیادی ضرورتوں کو قربان کر دیا ہے، جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا مشن اور اپنا مقصد بنا لیا. چاہے ان کا مقصد میں نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ نقصان دہ ہے، چاہے وہ ظلم والا ہے، چاہے اسے امن اور شانتی ختم ہونے والی کیوں نہ ہو، لیکن اگر انہوں نے اپنے وہ مقصد بنایا اور مقصد پہ قربانی دے رہے ہیں تو ایک دن وہ اپنے مقصد کو حاصل کریں گے. آخرت کا معاملہ الگ ہے، دنیا کا معاملہ الگ ہے. بنیادی ضرورت ہے نکاح کا کرنا، شادی کا کرنا، انہوں نے اس بنیادی ضرورت کو ترک کر دیا. ہمارے مقصد کی تکمیل میں، ہمارے مشن میں شادی حائل ہوتی ہے، بیوی حائل ہوتی ہے، بچے حائل ہوتے ہیں تو ہم شادی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کہ پیسے نہیں ہیں ہاتھ میں، بیوی کی ضروریات برداشت نہیں کر سکتے، پورے نہیں کر سکتے، ذمہ داری پوری نہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ مخل ہوں گے اور رکاوٹ ہوگی بیوی. تو اب اس مقصد کے تحت نکاح نہیں کرنا ہے، شادی نہیں کرنی ہے. کوئی قربانی دے سکتا ہے؟ آسان ہے کہنا، کر کے کوئی دکھلائے. اور اگر کچھ لوگوں نے کر لیا تھا لیکن بعد میں ان کی بیویاں حائل ہوئیں ان کے مشن میں، انہوں نے بیویوں کو چھوڑ دیا. اب چاہے اس کا آپ جتنا مذاق اڑا لیں، چاہے اس پہ جتنا تبصرہ کر لیں، چاہے اس پہ آپ خوب مشاعرے کر لیں، ہم مشاعرے والے قوم ہیں، چاہے جتنے مشاعرے کر لیں، جتنے نظم پڑھ لیں، چاہے جتنا مرثیہ گا لیں، جو کچھ بھی کر لیں، انہوں نے چھوڑ دیا. کس لیے چھوڑ دیا؟ اپنے مقصد کے لیے، اپنے مشن کے لیے چھوڑ دیا. تو دنیا آج رزلٹ دیکھ رہی ہے. اسلام نہیں کہتا کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑیں، آپ اپنے بچوں کو چھوڑیں، بلکہ اپنے اس مشن میں اپنی بیوی اور بچوں کو شامل کریں. آپ اکیلے کام کرنے والے تھے، اللہ نے بیوی دی،
اپنے مشن کی تکمیل کی نیت سے شادیاں کریں. کتنے ہم میں سے ایسے شادیاں کرنے والے؟ ہمیں ہماری شریک حیات ہمارے مشن میں تعاون کرے. میں ایسی بیوی لاؤں گا اور ایسا نکاح کروں گا اور ایسی بچی سے نکاح کروں گا جو ہمارے مشن کی تکمیل میں معاون اور مددگار ثابت ہو. کتنے نوجوانوں نے ایسا نکاح کیا ہے؟ کس نے والدین نے اپنے بچوں کا یہ ذہن بنایا ہے کہ تمہاری شادی ایسے گھر میں ہونی چاہیے اور تم کو ایسے بچی سے شادی کرنی چاہیے. یہودیوں نے یہ کیا ہے، دیگر قوموں کے لوگوں نے یہ کیا ہے. اپنی ان بیویوں کو انہوں نے طلاق دیا ہے جو ان کے مشن میں رکاوٹ بنا کرتی تھی. ان لوگوں کے یہاں شادیاں اپنے اسٹینڈرڈ سے ہٹ کر کے، جو ان کا اسٹیٹس تھا اس سے نیچے آ کر کے، اپنے معیار سے بہت نیچے آ کر کے دیکھا ہے کہ ہمارے مشن میں یہ کامیابی دلا سکتی ہے، تو وہاں لے جا کر کے اپنے پیسے کو خرچ کیا ہے، کمپرومائز کیا ہے. آج وہ اپنے مشن میں کامیاب ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا فلاں دن، یہ ہو جائے گا فلاں دن، وہ ہو جائے گا فلاں دن. بس یہ کہتے رہیں، اس سے حالات بدل جائیں گے، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ذلت عزت میں بدل جائے گی. یا ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا. مکے کے وہ پرخطر حالات، پریشان کن حالات، وہ ذلت اور رسوائی والے حالات کیسے بدلے تھے؟ کیا کیا گیا تھا ان حالات میں؟ کیا رہنمائی کی ہے قرآن نے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی اسوہ اس کا ملتا ہے؟ نہیں ملتا. کیا اس کے بعد صحابہ نے کوئی اپنا ایک مشن مقرر کیا کہ نہیں کیا؟ آج مختلف قسم کے لوگ، مختلف جگہوں پہ لوگ، پوری دنیا کے لوگ ایک مشن پہ آج متفق ہو چکے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، ہمیں اسلام کو بدنام کرنا ہے اور اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اور یہاں تک کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دینا ہے. ہم نے کیا کیا؟ جو ہم جیسے ٹھیکیدار اسلام کے لوگ ہیں، وہ اپنے مقصد کی تکمیل میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، کہ اسلام کو مٹا پائیں گے کہ نہیں، یہ تو الگ بات ہے. اور کوئی نہیں ایسا پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے جو مکمل طور پر کہ کوئی اسلام کو مٹا سکے. ہاں، مسلمانوں کو کوئی مٹائے، ایک الگ بات ہے یہ. اس لیے کہ جو وعدے ہیں اللہ کے، وہ اجتماعیت پر ہیں، وہ مشن والوں کے لیے ہیں، وہ مقاصد والوں کے لیے ہیں. انفرادی زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ کہیں ہے ہی نہیں حفاظت میں. کوئی بڑے سے بڑے مفسر کو بلا کے لائیں، محدث کو بلا کے لائیں کہ میں انفرادی زندگی گزار رہا ہوں، میں یہ بھی کر رہا ہوں، میں وہ بھی کر رہا ہوں، میں یہ بھی کر رہا ہوں، ایسا کر رہا ہوں، کیا میری نجات ہو جائے گی دنیا میں کامیاب ہو جاؤں گا، میری قوم عزت پائے گی؟ دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ آپ سے. اس لیے ذرا ہوش میں آئیں. اس لیے اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نیند میں نہیں ہیں بلکہ ہم مرے ہوئے لوگ ہیں. لاکھ تقاضے بتلا دیا جائے، کون ایسا آدمی ہے جو بے خبر ہے آج کے حالات سے؟ ارے بچے باخبر ہیں، عورتیں باخبر ہیں، گاؤں کے دیہاتی باخبر ہیں، دہقانی کسان جو ہیں وہ باخبر ہیں. سے انفرادی طور پر اگر کسی سے بات کی جائے اور لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں، اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ کتنے انٹلیکچوئل ہیں، کتنے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، ان کی پہنچ کہاں تک ہے، ان کی رسائی کہاں تک ہے. لیکن انفرادی اعتبار سے یہ سارے صرف یہ تذکرے ہیں اور تبصرے ہیں اور تضیع اوقات ہے. یہ ساری بات کے بعد اس کا نچوڑ کیا ہے؟ ایسے ہزاروں ہزار بیانات سنے کہ نہیں سنے؟ علماء کے مجلسوں میں گئے کہ نہیں گئے؟ بڑے بڑے اللہ والوں نے اپنی کلیجیں نکال کر کے رکھ دی ہیں، زندگیاں اپنی کھوا رہے ہیں، بیمار ہو جا رہے ہیں، انتہائی بڑی بڑی بیماریاں لگ جا رہی ہیں ہمارے سوز غم فکر ساری چیزوں میں. لیکن ہماری زندگی اپنی، نہ ہم اپنی کمائی کے راستے صحیح کر لیں، نہ اپنے شب و روز 24 گھنٹے کے نظام الاوقات کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ جو اپنی صحت اپنے جان لگا سکتا ہے وہ تیار، نہ اپنا مال لگا سکتا ہے وہ تیار، نہ اپنی صلاحیت لگا سکتا ہے وہ تیار. ہم میں سے الگ الگ پروفیشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کون یہ کہتا ہے کہ میں وکیل ہوں، میری وکالت اللہ کے دین کے لیے، انسانوں کے مفاد کے لیے، فائدے کے لیے، عدل اور انصاف کے قیام کے لیے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ آفیسر تھے. کس نے یہ طے کیا ہے؟ کس نے طے کیا؟ بتائے مجھے.
ہم میں سے ٹھیلا لگانے والا، ہم میں سے پلے داری کرنے والا، ہم میں سے ٹھیکیداری کرنے والا، ہمیں اچھے لوگ، ہمیں بڑے بڑے اچھے سمجھدار لوگ اور گاؤں کے کسان کیا طے کر کے رکھا ہے ہم نے؟ یہی ہم ایسے ذلت برداشت کرتے رہیں گے، ایسا ظلم برداشت کرتے رہیں گے، ایسا عدل کے نظام کو جو آج ختم کر دیا گیا ہے ویسے کرتے رہیں گے کہ کسی کے لیے کوئی پیمانہ ہے، کسی کے لیے کوئی پیمانہ ہے؟ اچھی بے غیرت ہو چکے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس ہم تھوڑا سا یوٹیوب دیکھیں گے، نیوز دیکھیں، اس میں کمنٹ کر دیں گے، کرو کمنٹ، اور زیادہ ذلت آئے گی، اور زیادہ ذلیل ہوں گے۔ کرتے رہیں کمنٹ بیٹھ کر کے، لکھتے رہیں بیٹھ کر کے۔ عملی طور پر کوئی قدم نہ اٹھانے والا صاف اللہ نے اعلان کیا ہے، قرآن میں صاف اعلان کر دیا ہے، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صاف سن لو، تمہیں اپنے حالات کی پرواہ نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں ہے مجھ سے تمہاری۔ میں نے جس کام کے لیے، جس مقصد کی تکمیل کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اگر تم نے اپنے آپ کو اس سے نہیں جوڑا، مجھے بھی تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ چلاتے رہو، روتے رہو، روتے رہو، تم جتنا رونا ہے تمہیں، دہائی دیتے رہو جتنی دہائی دینا ہے، دروازے بدلتے رہو، کبھی اس دروازے پہ کبھی اس دروازے پہ، چھنڈے بدلتے رہو، کبھی ان کو زندہ باد، کبھی ان کو مردہ باد، کبھی وہ آگے بڑھو ہم تمہارے پیچھے ہیں، کبھی وہ آگے بڑھو تمہارے آگے، کرتے رہو جتنا تمہیں کرنا ہے، کوئی کچھ بھی حالت نہیں بدلنے والے، نہ انفرادی طور پہ نہ اجتماعی طور پر۔ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے اپنے مقاصد کو ٹھیک کرنے پڑیں گے، اپنا نشانہ مقرر کرنا پڑے گا، اپنی منزل مقرر کرنا پڑے گا، اپنے گول مقرر کرنے پڑیں گے، اور پابندی اور اتباع کے ساتھ میں زندگی گزارنی پڑے گی۔ اپنے اوپر کچھ نفاذ کرنا پڑے گا، کچھ چیزوں کا، کچھ ذمہ داریوں کو اپنے اوپر نافذ کرنا پڑے گا کہ نہیں، اب ایسے نہیں کمائیں گے، اب ایسے خرچ نہیں کریں گے، اب ایسے کپڑے نہیں بنائیں گے، اب ایسے محلات پہ محلات تعمیر کرنے کا مقصد زندگی نہیں ہوگا۔ اب ہمارے جو بچے ہیں ان کی تربیت کرنے کا انداز نرالا ہوگا، اپنے پیسوں کو خرچ کرنے کا انداز کچھ الگ ہوگا، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے شب و روز اب کسی اور مشن کی تکمیل کے لیے ہوں گے۔ جب یہ لوگ کچھ طے کر لیں گے تو پھر اللہ رب العزت اپنی قدرت کا فیصلہ فرمائیں گے، پھر اپنے وعدوں کو اللہ رب العزت ان کے ساتھ کر دیں گے۔ اللہ نے قرآن میں جو وعدے کیے ہیں، اور یہ وعدے اللہ کے، خدا نہ خواستہ اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ بے بس نہیں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ جو وعدے اس وقت تھے آج بھی ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنا نشانہ جو ہمارا تھا، جو ہمارا مشن تھا، اس کو ہم نے چھوڑا ہے، اور ایک بھیڑ چال، ایک بکریوں کی جیسے بھیڑ ہوتی ہے، ایک میمنوں کی بھیڑ ہوتی ہے، ایسی ہماری اپنی پوری کی پوری ایک لاکھ لوگ جمع ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کی قسم دنیا کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ صرف گرد و غبار ہے، ان کا کوئی اجتماعی مقصد نہیں ہے، کسی ایک جھنڈے کے تلے نہیں ہیں یہ لوگ۔ ابھی یہ آئے ہیں اور جذباتی ہیں، یہ مشتعل ہیں، یہ مشتعل لوگ ہیں، یہ جذباتی لوگ ہیں، یہ غصے میں آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ صرف مخالفت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ مقصد ان کا جمع ہونا نہیں ہے۔ ابھی جب یہاں سے یہ بچھڑیں گے تب دیکھو ان کا جانا کیسا ہوگا، ابھی جب یہ جائیں گے تو ان کا راستہ چلنا کیسا ہوگا، ان کے بول کیا ہوگی، اور 1 گھنٹے کے بعد ان کے اپنی مصروفیات کیا ہوں گی، یہ دیکھ لیں جا کر کے۔ یہ تو کچھ یہاں سے، کچھ وہاں سے، کچھ وہاں سے، کچھ وہاں سے جمع ہو گئے اور آ کر کے مخالفت کر لیا، کچھ نعرے لگا لیے، جذباتی نعرے، جس کا کوئی مقصد کی تکمیل سے کوئی تعلق نہیں۔ کبھی سروں کی قیمت وہ لگا رہا ہے، کبھی سروں کی قیمت وہ لگا رہا ہے، میرے پاس 1000 لوگ، میرے پاس 50,000 لوگ، میرے پاس 1 لاکھ لوگ، تو بیوپاری ہیں، بیوپار کھول رکھا ہے، اور ہم نے بھی یہ سمجھا ہے کہ ہم ان کے ہاں میں ہاں ملائیں گے، ہم عزت پا جائیں گے، اور رسوائی کے ذلت کے گڑھے سے نکال دیے جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بھئی کچھ عزم کرنے کی ضرورت ہے، اگر یہ کرنا ہے تو
ذلت کے گڑھے سے باہر نکلنا ہے، اس دنیا میں عزت اور سرخ روئی کی زندگی گزارنا ہے، اور آخرت میں رب کو منہ دکھانا ہے، اپنے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے، صحابہ سے نظریں ملانی ہے، ان کے بچوں کو دیکھنا ہے، ان کی قربانیوں کو دیکھنا ہے، ان کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اپنی اس خرمستی کو بدلنا پڑے گا، اپنی انفرادی زندگیوں کو چھوڑنا پڑے گا، اس پہ زد آئے گی، بہترین کپڑے چھوڑنے پڑیں گے، بہترین جو ہے اچھے اچھے جوتے اور چپل جو کئی ہزار روپے کے ہوتے ہیں برانڈیڈ، اپنے بڑے بڑے ماشاءاللہ 5 مکان، میں نے ہمارے اسی علاقے کے رہنے والے، میں نام نہیں لوں گا، مجھے کسی نے بتایا کسی کے پاس 80 مکان ہیں، کسی کے پاس 70 مکان ہیں، اور یہ کئی سال پہلے کی بات تھی، آج تو پتہ نہیں 200 ہیں کہ 250 ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، رونا روتے ہیں، مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اسی علاقے کا بوڑھا ایک آدمی اپنی دوا کے لیے مسجد کے دروازے پھرتا ہے کہ میری دوا کے پیسے دے دیں، میرے پاس میں دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ اور اسی علاقے کے، سنیں صاحب، آپ کو لگ رہا ہوگا اسی علاقے کے لوگ اور اسی علاقے کی لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بڑی عمر کی ہو گئیں، اور انہوں نے غیروں کے ساتھ میں شادی کر لیا، اور وہ مرتد ہو گئی، کہاں؟ جہاں 250 مکان ایک آدمی کے ہاتھ میں، اس کے خاندان میں 150 مکانات ہیں، اس کے چھوٹے بھائی کے پاس میں 75 مکانات ہیں، اور پیسے کچھ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، زکوٰۃ صحیح طریقے سے ایسے لوگ نہیں دیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، میں ایسی نہیں کہہ رہا ہوں کسی کی سنی سنائی باتیں، میں ذمہ داری کے ساتھ یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ وہ زکوٰۃ بھی صحیح طریقے سے نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے حالات بدل جائیں گے۔ 2 مکان 3 مکان ہے ماشاءاللہ، اب جا رہے ہیں دوسری جگہ مکان بنانے کے لیے، کیوں؟ قارون کا خزانہ لے کر کے جانا ہے قبر کے اندر۔ اعلانات پہ اعلانات سنتے رہتے ہیں، آج آپ کو برا لگ رہا ہوگا، میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ میں جذبات میں آگے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ مجھے بھی سمجھ میں آئے، آپ کو بھی سمجھ میں آئے۔ 500 روپے کی ضرورت پیش آتی ہے، کلیجہ نکلتا ہے باہر کی، اس بندے کی 500 کی ضرورت پوری ہو جانی چاہیے، کیا مجال ہے کوئی 500 روپے لا کے دے دے؟ 500 روپے کے لیے ذلت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اعلان کرو کہ بھی 500 روپے کی ضرورت ہے، اور لوگ تیوری چڑھاتے ہیں، بل چڑھاتے ہیں، کیا خدا کیا جواب دینے والے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے مال دیا ہے، اسی لیے اللہ نے اسٹیٹس دیا ہے، اسی لیے اللہ نے سمجھدار بنایا ہے۔ کس لیے سمجھدار بنایا اللہ نے؟ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا، آپ کے دماغ کا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر، آپ کو اللہ نے ایسا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ بنایا ہے، اس خدا کے ایسا بننے سے دیر نہیں لگتی۔ اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے فرائض کو سمجھیں۔ اس علاقے کی لڑکی مرتد ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ کئی سال تک اسی ممبرا کے اندر آپ سنتے ہوں گے یہ وہ وہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی ممبرا کے اندر بلا مبالغہ 50 لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، غیروں کے ساتھ میں انہوں نے نکاح کیا ہے، اور اعلان کہتی ہیں، ان سے ملاقات کرنے جائیں تو مسلمانوں سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس ممبرا کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کئی سالوں سے بیمار ہیں، اٹھ کے چل نہیں سکتے، ہمارے گھر ایک بڑی فیملی ہے ہماری، اس پوری فیملی کا خرچہ غیر مسلموں نے برداشت کیا، اس بندے نے برداشت کیا ہے۔ اب چاہے اس کو آپ چاہے جو نام دے دیں، آپ کہاں سے سو رہے تھے؟ عید پہ 10 جوڑی کپڑے، روزانہ 10 قسم کا جو ہے فروٹ، روزانہ 5 قسم کی ڈشیں اسی بغل میں بن رہی ہیں، اسی محلے میں ہو رہا ہے یہ سب سارا کا سارا۔ جلوسوں پر اسلام کے نام پہ جو جلوس نکالے جا رہے ہیں، لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، اسلام کے نام پہ سارے تماشے ہو رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں جس کے راشن نہیں، اس کے گھر میں راشن نہیں پہنچ رہا ہے، بیوائیں اپنی عزتیں نیلام کرنے پر مجبور، راضی نہیں ہیں، مجبور ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں نا، لان تان کرتے ہیں اور اپنی آنکھ پہ ایسے بند کرتے ہیں، اپنی آنکھ انگلیاں اٹھاتے ہیں، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسے کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ اسی لیے کسی کے لیے بھی اپنی عزت کا سودا کرنا آسان بات ہے، کسی کے لیے اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا سودا کرنا آسان بات ہے۔ بے نمازی آدمی بھی ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے جلدی، کیا وجہ ہوئی آخر؟ یہ ہماری خرمستیاں ہیں، ہماری اپنی انفرادی
زندگیاں ہیں، اجتماعی زندگیوں کے جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، اس سے فرار ہے، اس کا نتیجہ ہے یہ، اس کا نتیجہ ہے یہ۔ 10 سال تک جس نے جس کے گھر کا خرچ چلایا ہوگا، جہیز کے نام پر 1 روپیہ مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے، ہینڈسم ہے، 2-2 لاکھ روپے کی سیلری اس کے پاس میں ہے، 1 روپیہ جہیز اسے نہیں چاہیے، اچھی پرتعیش زندگی وہ گزروا سکتا ہے، صرف اس لیے وہ لڑکی اس کے پاس نہ جائے کہ وہ غیر ایمان والا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ؟ آپ کے یہاں کھڑے ہو کر کے محلے کے اندر سیٹیاں بجائی جائیں، 15 لڑکے کھڑے ہو کر کے یہاں گلیوں میں جو ہے چرس پیتے پھرے، 10ویں تک پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نوکری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کاروبار میں لگنے کے لیے تیار نہیں ہے، مخبری کریں ہر دم پولیس اسٹیشنوں میں جا کر کے، آگے کا مستقبل بالکل چوپٹ ہے، کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس میں، صرف اس لیے ایک پڑھی لکھی اور ہینڈسم لڑکی اور بڑے گھر کی لڑکی شادی کر لے کہ صاحب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ ممکن ہے؟ یہ رہا ہوگا کبھی ممکن، آج کے زمانے میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اس میں ہم سب قصوروار ہیں، قصوروار نہیں مجرم ہیں، میں بھی مجرم ہوں، مسجد کے ائمہ بھی مجرم ہیں، اس میں مدارس کے ذمہ داران بھی مجرم ہیں، اس میں نہیں کیا اس کی فکر، بڑی بڑی مسجدیں بنائی گئی، متولی اس کے لیے مجرم ہیں، مجرم سانپ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مسجد میں کوئی رفائی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ کتنا سوکھ جائے زبان، پھٹ جائے دماغ آپ کا، آپ ان سے جا کے منت سماجت کریں، کوئی ایک اعلان کرنے کے لیے مسجدوں میں تیار نہیں ہوتا ہے۔ کس لیے بنائی گئی تھی یہ مسجدیں؟ کیا کردار تھا معاشرے کی تعمیر میں؟ کیا کردار تھا معاشرے کی تعمیر میں مساجد کا؟ کسی کے ذہن و دماغ میں نہیں ہے۔ الٹا اگر کسی مسجد کے اندر کوئی کام ہو جائے تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں اور معاملت نہیں کرتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا، نہ کریں گے کچھ اور نہ کرنے دیں گے کچھ، یہ صورتحال ہے ہماری۔ کیا ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی ہر مسجد کے اندر وہ کام شروع کیے جائیں جو کام مسجد نبوی سے ہوتا تھا، جو کردار تھا مساجد کا معاشرے کے اندر، سارے کام مسجد میں ہوتے تھے، ساری باتیں مسجد میں بیٹھ کر طے ہوتی تھی، بھول گئے ہیں؟ سارے وفود آتے تھے، بڑے بڑے ڈیلیگیٹس آتے تھے مسجد نبوی کے اندر، سب ختم ہو گیا ہمارے پاس۔ اب کبھی اس نیتا کے پاس، کبھی اس نیتا کے پاس، کبھی اس نیتا کے پاس عزت ملے گی، خود ذلیل ہو جو وہ عزت دے سکتا ہے۔ چھوڑ دیے ہم نے اپنے کام، بھول گئے ہم اپنی راہ۔ انفرادی اجتماعی اعتبار سے بھی مساجد والے بھی بھول گئے، سب اس میں ذمہ دار ہیں، سب خائن ہیں، سب مجرم ہیں۔ وقت دینا پڑے گا اس کے لیے، قربانیاں دینی پڑیں گے اس کے لیے، محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے، گھر گھر جانا پڑے گا اس کے لیے۔ کوئی ڈاٹا نہیں ہمارے پاس میں، کوئی سروے نہیں ہمارے پاس میں، محلے میں کتنے بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے بے پڑھے لکھے، فلاں بچے نے تعلیم چھوڑی تھی، کیوں چھوڑی تعلیم؟ کبھی معلوم کیا ہم نے؟ وہ آوارہ گردی کرنا شروع کر دیا اس نے، چرس پینے لگا، وہ جیب کترنے لگا، وہ کیوں کرنے لگا؟ یہ اس کے باپ نے نہیں کیا تھا، اس کے خاندان میں کسی نے نہیں کیا تھا، کیوں کرنے لگا؟ یہ کون سوچے گا؟ یہ ہم تو لاحول پڑھ دیتے ہیں، استغفار پڑھ لیتے ہیں، دینی ذمہ داری ہماری پوری ہو جاتی ہے، معاشرتی ذمہ داری ہماری، ملی ذمہ داری ہماری پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ذرا کچھ ہوش کے ناخن لیں اور اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ میں کیا عرض کروں آپ سے، کیا عرض کروں؟ 15 سال 12 سال پہلے اور 10 سال پہلے جو جمعے کی نماز میں جو بہت چھوٹی سی مثال بتا رہا ہوں، بہت چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں، پریکٹیکل دے رہا ہوں، کوئی ایسی ویسی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج کے 10 سال پہلے مسجد کے اندر جمعے کے نماز کے بعد جو رومال گھوما کرتا تھا، 10 سال پہلے کہ آپ رسید آگے دیکھ لینا، آپ اور رجسٹر آپ دیکھ لینا اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو، جو چندہ آیا کرتا تھا وہی آج تقریباً 200-500 روپے زیادہ ہوئے، اس سے زیادہ نہیں ہوئے ہیں آج تک۔ مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ کتنا انتظام ہونا چاہیے مساجد کے اندر، کتنی کوشش ہونی چاہیے، لیکن کوئی کنٹریبیوشن کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تیار ہے کوئی۔ ارے بابا آپ کر لو، اللہ نے آپ کو بہت دماغ دیا ہے اور آپ بہت ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں اور بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے امانت دار ہیں، اللہ کے لیے کوئی نظام آپ قائم کر لو اگر آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں امانت داری نہیں ہے، آپ کر لو کوئی نظام قائم۔ کیوں نہیں کرتے ایسے نظام کو؟ کیا اس کی ضرورت نہیں ہے
کیا آپ یہ کہہ دیں گے کہ فلاں جگہ کے لوگ جو ہے مجھے ان پر اطمینان نہیں تھا، مجھے ان پر اعتماد نہیں تھا، اس لیے میں نے کچھ نہیں کیا؟ چھوٹ جائیں گے آپ کے گلہ چھوٹ جائے گا آپ کے میدان آخرت میں۔ وہی 5,000 6,000 25,000 24,000 23,000 اور کبھی 28,000، بہت چیخو، بہت چلاؤ، بہت بھکاریوں کے جیسے جو ہے بار بار توجہ دلاؤ، ہو جاتا ہے کبھی 30 مہینے کا۔ طے کیا آپ نے اپنے لیے جس مسجد میں بھی جانا، میں ہر مسجد تقریباً اللہ ماشاء اللہ کہیں کا ہوگا تو ہوگا، تمام مساجد کا یہ حال ہے۔ میں صرف مسجد رحمہ کی بات نہیں کرتا، کیونکہ اسے ہم لگے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو اتنی اہمیت کے ساتھ اور اتنی ذمہ داری کے ساتھ بتاتے ہیں۔ نہیں ہے ضرورت، ایک پنکھا خراب ہو جائے نا، ایک پنکھا دیں گے اس پہ کتنے جو ہے امام صاحب کیوں خراب ہو گیا؟ پنکھا نہیں بن رہا ہے۔ ایک جگہ وضو خانے میں اگر ذرا سا کچھ ہو گیا، دیکھیں اس کے بعد کتنی تنقیدیں ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا جن کی ذمہ داری ہے بالکل ان کو بدرجہ عدم اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پنکھا خراب رہے، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ وضو خانے میں گندگی پڑی رہے، نہیں، لیکن کیوں ہے آخر وہ؟ کیا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں؟ میرے محلے کے لوگ آ کر کے یہاں کھڑے ہو کر کے اپنی عزت کی نیلامی کریں، بھائی میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ یہ دے دو، شرم نہیں آتی ہمیں؟ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے ہاں وہ التجا کرے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنی درخواست وہاں پیش کرے۔ اللہ کی قسم ہمیں یہاں ضرورتیں پوری کر دینی چاہیے، اللہ نے مال دیا ہے تو، ورنہ اس کا استغاثہ اگر جائے گا، وہ اگر التجا کر لیا اور کچھ لوگوں کے نام لے کر کے اگر اس نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا، ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی یہ دیر۔ لوگ کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ یہ تھا، لیکن آج وقت ہے یہ کہ آج ٹکڑوں کے محتاج ہیں، ٹکڑے کے محتاج لیتے رہے، پھر اب جتنے وظیفے پڑھنا چاہے پڑھتے رہے 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ یہاں وہاں جا کر کے وظیفے لٹکاتے رہیں، تعویذیں جاتے رہیں ان کے پاس اور بدلواتے رہیں اپنی تقدیریں، نہیں بدلنے والی ہے۔ اس لیے مظلوموں کے آنسو گئے ہیں، ضرورت مندوں کی آہیں گئی ہیں۔ ان ضرورتوں کو وہاں پہنچنے سے پہلے اللہ نے مجھے آپ کو مال دیا ہے، مجھے چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ ان ضرورتوں کو یہاں پوری کر دیں، ورنہ پھر اللہ کا فیصلہ جو آتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آتا ہے اللہ کا فیصلہ۔ اپنا کوئی اجتماعی مشن بنائیں، لگیں جہاں اجتماعی کام ہو رہے ہوں، پوچھیں آ کر کے، اپنے بڑوں سے جا کر کے بڑے علماء کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ ان حالات میں جب ہمارا وجود آج مشکل ہو چکا ہے، ہمارا تشخص مٹایا جا رہا ہے، ہمارا نام و نشان، اپنی زبان میں کہیں اپنا نام و نشان آج باقی رکھنا مشکل ہو چکا ہے، ایسے حالات میں بھی کیا وہی زندگی گزاریں جو 800 سال پہلے سے گزاری جا رہی تھی؟ یا کچھ ہمارے لیے لائے عمل ہے، کوئی ترتیب ہے، کوئی اجتماعی کوئی راستہ ہے؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔